ڈے منڈے ہے۔ اردو اے کا آپ لوگوں نے جو سبق ہے، ہماری نظم تھی، اس کا نیم حمد تھا۔ آج ہم نے اس کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے، جو کہ آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پہ بھی کرنی ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ جو چیز خدا نے بنائی، ظاہر ہے اس میں خوش نمائی۔ پہلی لائن سے تو یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے ظاہر نظر آ رہی ہے۔ خوش نمائی کا میننگ ہم نے کل پڑھا تھا، اس کا معنی کیا تھا؟ خوبصورتی، کہ اس کے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس نظم کے جو شاعر ہے، شاعر کا نیم بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت خوبصورت ہے۔ وہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی کہ ہر چیز کے اوپر اسی کی قدرت ہے، اس کو بنانے والا وہی ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ ہر چیز میں ایک حسن ہے، حسن، خوبصورتی، اٹریکشن۔ اسی حسن کی وجہ سے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ اللہ اور کی آپ نے الگ الگ لکھنا ہے کہ اسی وجہ سے جو اس میں خوبصورتی ہے، اس کی ہر بنائی ہوئی چیز بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ تشریح ہے۔ سیکنڈ شعر دیکھیں اس کا۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء، کہ چاہے وہ کوئی چیز چھوٹی ہے یا چاہے بڑی ہے، اس کے اندر ہر چیز کا اپنا رنگ ہے، اپنی خوبصورتی، اپنا ہی اس کا ڈھنگ ہے۔ تشریح دیکھیں۔ دنیا میں جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، ان سب کا بنانے والا اللہ ہے، یعنی کہ چاہے وہ چھوٹی چیزیں ہیں چاہے بڑی ہیں، اس کو بنایا کس نے ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہر چیز کی شکل اور خوبیاں الگ ہیں۔ جو چیز بنائی گئی ہے اس کو اس مطابق بنایا گیا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے، یعنی کہ ہم دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اس میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو اللہ ہی بنا سکتا ہے، اسے کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ ہر چیز کی شکل و صورت بہت عمدہ ہے۔ جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے، اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھے گا، جب تک وہ اس کی تعریف نہ کر لے، کہ اس کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بنانے والی کوئی ایک ایسی ذات ہے جو کہ وہی اس کو بنا سکتی ہے، اس کو کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ یہ 2 تشریحیں آپ لوگوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں یاد بھی کرنی ہے۔